أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى وبرزت الجحيم لمن يرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من وآثر الحياة الدنيا يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا جس روز انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا، ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی، تو جس نے سرکشی کی تھی، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی، دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا
اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا تھا، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگی، جنت ہوگی۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب قاری نعمان نعیمی صاحب کیسے مزاج ہیں؟ مزاج بخیر خیریت سے؟ ہاں ٹھیک ٹھاک ہیں، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ جناب قاری نعمان نعیمی صاحب نے تلاوت کلام پاک سے آج کی اس بزم کا آغاز کیا ہے، الحمدللہ سعادت حاصل کی ہے۔ یہ شان رمضان ہے، شہر رمضان ہے، آپ دیکھ رہے ہیں شان رمضان 2026 ماہ مبارک کے ابتدائی ایام تیزی سے گزر رہے ہیں۔ خمسہ ہے آج، 5 رمضان المبارک کی دنیا کے کئی ممالک میں 5 روزے رکھ لیے گئے ہیں، وہاں آج 6واں روزہ اختیار کیا جائے گا۔ پاکستان میں ہم انشاءاللہ اب سے کچھ دیر بعد اپنے اپنے مقامی وقت کے مطابق آج 5واں روزہ اختیار کریں گے۔ سورہ نازعات کی یہ آیات ہیں، آیت نمبر 34 سے لے کے آیت نمبر 40 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے جناب قاری نعمان نعیمی صاحب نے۔ سرا میں نے عرض کیا تھا کل بھی کہ کوشش کی ہے کہ وہ آیات جن میں سے اکثریت کا عنوان روز محشر، جنت، جہنم، وہ انتخاب ہے اس دفعہ سحر میں اور افطار میں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ مقابلہ حسن قرات سے آغاز ہوتا ہے، تو وہ جو بھی کنٹسٹنٹ ہوتے ہیں ان کا جو انتخاب ہوتا ہے ہم اس پر اکتفا کرتے ہیں اور وہیں سے نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ نازعات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور اگین روز محشر کی کچھ اس انداز سے منظر کشی کی گئی کہ کہا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا، طامۃ الکبریٰ، کبیر، بڑا، بہت بڑا، سب سے بڑا، جب وہ ہنگامہ عظیم۔ اب میں سوچتا ہوں کہ ظاہر ہے ہر انسان جب کوئی بھی ورڈ استعمال کرتا ہے تو ہم اپنی کیپیسٹی کے مطابق استعمال کرتے ہیں، ظاہر ہے کوئی کمپیریزن نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو ہم ایک جسٹ فار دا سیک آف انڈرسٹینڈنگ ہم کہیں کہ کوئی کہ یار یہ ایک اس لیول کا ایشو ہوگا تو ہم کہیں گے اچھا ٹھیک ہے، کہیں نہیں ایک بڑے لیول کا ایشو ہوگا تو ہم سمجھیں گے اچھا اس کا اسکیل بڑا ہے۔ کوئی بہت بڑا آدمی کہے کہ ایک بہت بڑے لیول کا ایشو ہوگا تو ہم کہیں گے یار یہ کہہ رہا ہے کہ بہت بڑے لیول کا ایونٹ ہے تو واقعی میں بہت ہی بڑے، کیونکہ اس کا تو لیول بھی ہے۔ اب یہاں میں سوچتا ہوں کہ خداوند تعالیٰ قرآن کریم میں روز محشر سے متعلق کہہ رہا ہے ہنگامہ عظیم برپا ہوگا، تو اللہ جانے اس ہنگامے کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس روز کی سختیوں سے محفوظ رکھیں انشاءاللہ۔ تو کبریٰ کا لفظ آیا، پھر جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا تو پھر ہوگا کیا، یوم، اس دن ہوگا کیا، انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا۔ جو ہم نے علماء کرام سے سنا سمجھا کہ گویا ہو سکتا ہے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے یا کچھ 100 سالوں پہلے ہوتا ہو کہ یہ کیسے مطلب ایک زندگی گزار کے انسان چلا گیا، تو وہ کیسے ایک ایک چیز، اب تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ آپ مطلب لٹرلی آن ون کلک آپ اپنی زندگی کا کوئی بھی مومنٹ، یہ فون نکالتے ہیں، اچھا 8 سال پہلے، ہاں 1 سیکنڈ ٹھہرو، یہ ویڈیو تھی جی، یہ کیا تھا 10 سال پہلے، ہم اپنے ٹاک شوز میں سر آپ نے تو 12 سال پہلے یہ کہا تھا جی تھا۔ سو یہ تو بڑا آپ سمجھ میں آنے والی چیز ہے، ظاہر ہے قرآن محتاج نہیں ہے ان ایگزامپلس کا، لیکن ہم اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ کے لیے تو علماء کرام نے بتایا کہ وہ تو انسان اگر مطلب گواہی اس کی آزاد دے رہے ہوں گے، یہاں اس ہاتھ سے یہ ہوا تھا، اس آنکھ سے یہ ہوا تھا، اس زبان سے یہ ہوا تھا۔ تو یہ جو روز ہے جب ہنگامہ عظیم برپا ہوگا، اس دن انسانوں کا عالم یہ ہوگا کہ انسان اپنا سب کیا ذرا یاد کرے گا، کیونکہ سب سامنے آ جائے گا اس کے، ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی۔ اب اگین جہنم کی اور دوزخ کی ہولناکی کا، ابھی ہم اس فیلڈ کے ہیں، کرنٹ افیئرز وغیرہ ہم کرتے ہیں، پھر بھی اگر کبھی کوئی بہت بڑا حادثہ ہو جائے تو اگرچہ کام کا حصہ ہے، 20 سال سے کام کر رہے ہیں، پھر بھی کوئی بہت تلخ منظر ہو تو دیکھا نہیں جاتا، آگے بڑھا دیتے ہیں ہم۔ ابھی ایک گل پلازا کا انسیڈنٹ ہوا تو کچھ ایسے مناظر آئے کہ میں نے کہا نہیں یہ یار، یہ مجھے ٹیم نے بتایا اس میں یہ ہے، میں کہا یہ میں نہیں دیکھ سکتا یار، آگے بڑھاؤ ٹھیک۔ حالانکہ ظاہر ہے کسی دنیاوی آگ کا جہنم سے کوئی کمپیریزن تو نہیں ہے، تو اللہ جانے وہ کیا منظر ہوگا اور دیکھنے والوں کا کیا عالم ہوگا اس منظر کے بارے میں، جس منظر کے بارے میں قرآن کریم نے کہا کہ ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی، اس کی ہولناکی، اس کی ہیبت، اس کی آگ، اس کی تپش، اس کی حرارت کا کیا عالم ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار فاما من طغی، جس نے طغا، طغیانی سرکشی کی ہوگی، جس نے بھی سرکشی کی ہوگی۔ اور ایک اور کیٹیگری وآثر الحیات الدنیا، جس نے دنیا کی حیات کو ترجیح دی تھی، جس کی پریفرنس دنیا تھی، اس کے ساتھ کیا ہوگا، فإن الجحیم ہی المأوی، اس کا ٹھکانہ پھر وہی دوزخ جو ہنگامہ عظیم جب برپا ہوا تھا اور جب سب کیا دھرا یاد کرایا گیا تھا، جب سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی گئی تھی، تو جس نے طغا، طغیانی سرکشی کی تھی اور جس نے آثر الحیات دنیا کیا تھا، جس نے دنیا کی زندگی کو پریفرنس دی تھی، یہی دوزخ جو اب تک اس کو دکھائی جا رہی تھی اب اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو ایک وہ منظر کہ آپ کوئی ہولناک منظر دیکھیں اور پھر ایک وہ منظر کہ اللہ کرے انسان کو خبر ملے کہ اب یہ جو ہولناک منظر دیکھا ہے یہ اب ٹھکانہ ہے،
اور یہ 1 منٹ کے لیے نہیں ہے ٹھکانہ، یہ 1 دن کے لیے نہیں ہے، یہ 1 سال کے لیے نہیں ہے، یہ 10 سال کے لیے نہیں ہے، یہ کبھی نہ ختم ہونے والا ہے۔ اللہم اجرنا من النار یا مجیر۔ اور پھر دوسری کیٹیگری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کا شمار اس کیٹیگری میں کرے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا تھا، تو پہلے کیا تھا؟ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ان کا ٹھکانہ جہنم تھا، ان کا کیا ہوگا؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا، ہم سب کا شمار انشاءاللہ اس آیت کے مصداق فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ کی کرے، نہ کہ اللہ نہ کرے فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ کے مصداق کرے۔ اللہم اجرنا من النار یا مجیر۔ ماہ مبارک ان مبارک ساتوں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کے آخرت کے معاملات کو بہت آسان فرمائے انشاءاللہ۔ تلاوت کلام پاک سے آغاز ہوا ہے، ایک بریک کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔